بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے خامند کی صفات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے دو مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، جو رشتے میں قریبی تھے، جرات اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا کیا کہ علوم کے بحر نہ پیدا کنار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے، طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر با حیا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی۔ اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر بگڑ جائے، وہ ادارہ تو بنک رپٹ ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کی ماند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی ماند، لہذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہوتی ہے۔ معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم آنی چاہیے تھی، یہ فلاں کام ایسے کیوں ہوا۔ بیوی بیچاری گھر کا کام کاج کر کے تھکی پڑی ہو تو کبھی تعریف کے کلمے زبان سے نہ نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آ گئی وہاں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی سے بات پہ میاں بیوی میں سرد گرمی ہوئی تو میاں نے فوراً طلاق 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 کے گولے داغ دیے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ فقیر سیونڈ میں تھا، وہاں ایک فیملی میں طلاق ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ خاوند کچن کے سنک میں آ کر برش کیا کرتا تھا، بیوی اس کو منع کرتی تھی کہ جب باتھ روم کا سنک ہے تو وہاں برش کیا کریں۔ اس نے کہا، نہیں میں تو یہاں ہی کروں گا۔ لو اس بات پر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ جس نے سنا حیران ہوا، بہت جگ ہنسائی ہوئی، کاش کہ دونوں عقل سے کام لیتے۔ پار اترنے کے لیے تو خیر بالکل چاہیے، بیچ دریا ڈوبنا ہو تو بھی ایک پل چاہیے۔ تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتی ہے، کبھی ماں بچوں پر ہو سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر تحمل مزاجی رکھنے والا ہو۔ مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں نکھٹو اور کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں،
سفر میں بیوی درزا کا شکار ہوئی تو فرمایا بیٹھو میں ابھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈنے کے لیے۔ قال لأہلہم کسونی آنست نارا، میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں۔ اس کے لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 45 سال کی ازدواجی زندگی طلاق کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہوگی۔ یہ مسافت تب ہی متوازن رہ سکتی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اس طرح دونوں پر سکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازدواجی زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصود پیار و محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پرخچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔